معروف تھی کہ ذکر کیے بغیر ہی اللہ نے ضمیر بولی ہے، مراد قرآن مجید ہے۔ 23 سال میں قرآن اترا ہے۔ رسول اللہ علیہ والسلام کا 13 سالہ مکی دور ہے، 10 سالہ مدینے کا دور ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن اترا ہے۔ لیکن اللہ یہاں کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو قدر کی رات میں نازل کیا۔ آپ میں سے کوئی اس سوال کا جواب دے سکتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ قدر کی رات میں قرآن کیسے اترا؟ قرآن تو 23 سال میں اترا ہے۔ جی شاباش، اس کے 2 جواب ہیں، دونوں ہی ہمارے علم میں ہونے چاہیے، تیسرا اس کا کوئی جواب نہیں بن سکتا۔ پہلا جواب وہی ہے جو دیا ہے بھائی نے کہ اللہ رب العالمین نے ہر چیز پیدا کرنے سے پہلے سب سے پہلے قلم پیدا کیا تھا۔ جب قلم کو پیدا کیا تو اس سے لکھوا دیا جو کچھ ان فیوچر آخر تک جو کچھ ہونے والا تھا، سب کچھ لکھا گیا۔ قرآن مجید بھی اللہ رب العالمین کا کلام اس وقت لکھا گیا اور لوح محفوظ میں اسے محفوظ کر دیا گیا۔ اللہ کے پاس ایک تختی ہے جس پہ سب کچھ لکھا گیا ہے، اس کو لوح محفوظ کہتے ہیں۔ وہاں سے پورا قرآن لے کر آسمان دنیا، آسمان تو 7 ہیں، 1 2 3 4 5 6 7، جو آسمان ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے سب سے پہلے نمبر پہ نظر آتا ہے، جو سب سے قریبی ہے ہمارے، اس کو آسمان دنیا کہتے ہیں۔ یہاں پہ لوح محفوظ سے قرآن لے کے پورے کا پورا ایک ہی دفعہ یہاں پہ منتقل کیا گیا، اور یہ جو منتقلی تھی یہ قدر کی رات میں ہوئی۔ یہ مطلب ہے جو اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو قدر کی رات میں اتارا۔ اس کے بعد پھر جو حکم ہوتا تھا اللہ کی طرف سے، جبریل امین وہاں سے لیتے تھے اور جناب رسول اللہ علیہ السلام تک پہنچا دیتے تھے۔ دوسرا اس کا معنی مطلب یہ ہے کہ جو قرآن مجید کے نزول کا آغاز ہے، جو پہلی وحی ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پہلی جو وحی ہے 5 آیتیں، وہ ان کا جو آغاز ہے وہ قدر کی رات میں ہوا تھا۔ 2 اس کے مطلب بیان کیے گئے ہیں۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو کس چیز نے معلوم کروایا کہ قدر کی رات کیا ہے؟ پھر اللہ خود بتاتے ہیں کہ قدر کی رات کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اللہ کہتے ہیں قدر کی رات 1000 مہینے سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ قدر کی رات 1000 مہینے کتنے ہوتے ہیں؟ 1000 لیں، اس کو آپ تقسیم کریں 12 کے اوپر، اس کے سال بنائیں، 83 سال 3 مہینے بنتے ہیں 1000 مہینے کے، 83 سال 3 مہینے بنتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں قدر کی رات 1000 مہینے سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ کس چیز میں بہتر ہے؟ اس رات کی عبادت، قدر کی رات کی عبادت 1000 مہینے سے زیادہ بہتر ہے۔ قدر کی رات میں کیا گیا ذکر، قدر کی رات میں دیا گیا صدقہ، قدر کی رات میں کی گئی اللہ کی اطاعت 1000 مہینے سے زیادہ بہتر ہے۔ قدر کی رات میں اترنے والی اللہ کی رحمتیں، برکتیں، جو اللہ رب العالمین زمین پہ اتارتا ہے 1000 مہینے سے زیادہ بہتر ہے۔ اگر ایک شخص 83 سال 1000 مہینے، پتہ نہیں ہماری زندگی ہونی ہے کہ نہیں ہونی، کسی انسان کو کوئی گارنٹی اور ضمانت نہیں ہے۔ اگر ایک قدر کی رات میں عبادت اس نے کر لی تو اس نے 83 سال 3 ماہ کی عبادت کا ثواب حاصل کر لیا۔ اور اس میں فقہا نے ایک اور بات لکھی ہے کہ وہ ہماری سمجھنے میں بڑی آسانی ہو جائے گی کہ عبادت کا مطلب یہ نہیں کہ پوری رات اگر اس نے کی ہے پھر ثواب ملے گا، پوری رات اگر نہیں کی تو پھر ثواب نہیں ملے گا، نہیں۔ اس وقت کا جو ہمارا جو موسم کا جو چل رہا ہے دورانیہ، 10 گھنٹے کی رات ہے، رات کا آغاز مغرب سے ہو جاتا ہے، جب ہم روزہ افطار کرتے ہیں رات شروع ہو جاتی ہے۔ رات کا اختتام کب ہوتا ہے؟ جب ہمارا روزہ ختم ہوتا ہے۔ فجر کی نماز ہم پڑھنے آئے ہیں، یہ رات نہیں ہے، یہ صبح ہو چکی ہے۔ چاہے باہر اندھیرا ہے لیکن یہ رات نہیں ہے، یہ صبح ہو چکی ہے۔ روزہ جب ہم افطار کرتے ہیں، چاہے باہر روشنی ہوتی ہے لیکن وہ دن نہیں ہوتا، وہ رات ہو چکی ہوتی ہے۔ یہ غروب آفتاب سے لے کے طلوع فجر تک کا جو ٹائم ہے اسے کہتے ہیں رات، اسے کہتے ہیں لیل۔ اس کے 10 گھنٹے بنتے ہیں۔ 1 گھنٹہ برابر ہے 100 مہینے کی عبادت کے۔ 1 گھنٹہ اگر ہم عبادت کریں گے قدر کی رات میں تو وہ 100 مہینے کے برابر ہوگا۔ 2 گھنٹے کریں گے 200 مہینے کے برابر ہوگا۔ 3 گھنٹے کریں گے 300 مہینے کے برابر ہوگا۔ پورے 10 گھنٹے کریں گے تو 1000 مہینے کے برابر ہوگا۔
اسی لیے تو اللہ کے رسول علیہ السلام کرتے تھے کیا، پورے کے پورے اس آخری عشرے میں رسول اللہ علیہ السلام جب یہ عشرہ آ جاتا شدہ میں ذرا اپنا لنگوٹ کس لیتے، لنگوٹ کسنے کا مطلب یہ ہے تیار ہو جاتے، ایقظا اہلہ گھر والوں کو بھی جگاتے، احیا لیلہ خود بھی جاگتے، پورا عشرہ جاگ کے گزارتے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے پھر وضاحت بھی فرما دی، وضاحت یہ فرمائی کہ جو قدر کی رات ہے نا یہ آخری عشرے کی جو طاق راتیں ہیں ان کے اندر آئے گی، لیکن اللہ کے رسول جفت بھی جاگتے تھے۔ اس کی وجہ جیسے جو معروف وجہ ہے وہ میں بیان کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر ایک رات آدمی عبادت کرے اور ایک رات سوئے تو ممکن ہے کہ ایک رات سونے کی وجہ سے اگلی جو طاق رات آئے اس میں بھی وہ سو جائے اور اس کی عبادت رہ جائے۔ اس لیے اللہ کے رسول اسلام کی ترغیب بھی یہی ہے، آپ کا آخری عشرے کا اعتکاف بھی یہی بتاتا ہے، آپ کی سنت آپ کا عمل بھی یہی بتاتا ہے کہ آپ پورا عشرہ ہی جاگ کے گزارتے تھے۔ طاق راتیں ہوتی ہیں، جفت ہوتی، لیکن جو قدر کی رات ہے وہ طاق میں آئے گی، کوئی فکس نہیں ہے یہ رات۔ ابن خزیمہ وغیرہ میں آ رہی ہے کہ جو قدر کی رات ہوتی ہے نا اس کا موسم معتدل ہوتا ہے، نہ تو وہ اس قدر سرد ہوتی ہے کہ انسان کو ٹھنڈ لگے، نہ اس قدر گرم ہوتی ہے کہ اس کو گرمی لگے۔ موسم گرمی ہو سردی ہو جو بھی موسم ہو، قدر کی رات کا موسم معتدل ہوتا ہے۔ نمبر 2، اس کی جو صبح ہوتی ہے، صبح جب سورج طلوع ہوتا ہے، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں لا شعاع لا، جب وہ نکلے گا تو اس کی شعاع نہیں ہوگی، اس کی لائٹ نہیں ہوگی کہ آپ اس کو دیکھیں تو وہ آپ کو پریشان کرے، تنگ کرے اور آپ کی آنکھوں میں اس کی شعاعیں پڑیں، آپ سے دیکھا نہ جائے، نہیں، بلکہ کأنہا تسطن، اس کی شعاعیں تیز نہیں ہوں گی اور ایسے ہوگا جیسے ایک تھال ہوتا ہے، پلیٹ ہوتی ہے، مثال یوں سمجھ لیں یہ LED بلب لگے ہیں نا، ان کو آپ دیکھیں گے تو یہ آپ کی آنکھوں کو تھوڑا سا ڈسٹرب کریں گے، اور یہیں پہ اگر 100 واٹ کا وہ پرانا پیلا سا بلب لگا دیا جائے تو اس کو دیکھنا بڑا آسان ہے۔ تو سورج جو ہے صبح کا جب نکلتا ہے اس کو دیکھنا بڑا آسان ہوتا ہے، اس کے اندر شعاعیں نہیں ہوتی۔ تو اگلا دن جب رات گزر جائے گی، گزرنے کے بعد اس چیز کو محسوس کیا جاتا سکتا ہے سورج کو دیکھ کے، اور رات کے موسم سے بھی قدر کی رات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ یہ ہمارے اندازے ہیں، باقی جو کرنے کا کام ہے عبادت ہے وہ پورے 10 دن کی ہے، پورے 10 دن نہ ہو سکیں تو کم از کم طاق راتوں کی ہے، اور طاق راتوں میں کرنے کا بھی جو کام ہے، جاگنا صرف مقصود نہیں ہے کہ جاگ کے ہم PUBG کھیلتے رہیں، جاگ کے فیس بک چلاتے رہیں، جاگ کے کچھ چیٹنگ کرتے رہیں، کچھ وار میں برگر اور پیزے کھاتے رہیں اور پارٹیز چلتی رہیں اور گیٹ ٹوگیدر ہو کے ہمارا کچھ شغل میلہ، یہ مقصد نہیں ہے۔ اگر کسی نے اس طرح کے الٹے سیدھے کام کرنے ہیں نا، اس سے بہتر ہے وہ سو جائے۔ اگر وہ جاگے گا اور اس طرح کے کام کرے گا، جس طرح اس رات میں ثواب زیادہ ملنا ہے نیکی کا، ویسے گناہ کرنے کا گناہ بھی زیادہ ملنا ہے، کیونکہ یہ بڑی برکت والی رات ہے۔ کرنے کا کام رسول اللہ علیہ السلام ساری رات قیام کرتے تھے۔ ہاں ہم کمزور ہیں، ساری رات ہم سے قیام نہیں ہوتا تو نہیں ہوتا، اگر ساری رات قیام جتنا قیام ہوتا ہے قیام کر لیں، تلاوت کر لیں، اذکار کر لیں، دعا کر لیں اللہ سے، اس کے علاوہ استغفار کر لیں، یہ جو عبادات ہیں یہ ان راتوں میں کرنے کے کام ہے۔ عشرہ شروع ہو چکا ہے، آخری ایک رات تک گزر چکی ہے، میسج آپ تک میں نے کنوے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیق دے کہ اس رمضان المبارک میں ہم قدر کی رات کو پالیں۔ 1000 مہینے سے بڑا ثواب ہماری زندگی میں ایڈ ہو جانا ہے، 83-84 سال کی عبادت ہمارے کھاتے میں پڑ جانی ہے اگر ہم نے اس کو پا لیا۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے دے۔